اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ، اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہم قرآن مجید کا ترجمہ و تفسیر کورس سٹارٹ کر رہے ہیں۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر بڑی عاجزی و انکساری کے ساتھ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اس چیز پر استقامت عطا فرمائے اور شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اپنی رضا نصیب فرماتے ہوئے ہمیں یہ کام پوری دل لگی کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کے سبق میں آپ کے سامنے قرآن مجید کے آداب ذکر کروں گا کہ قرآن مجید کے پڑھنے کے کیا کیا آداب ہیں، کیونکہ اگر قرآن مجید کے آداب کا لحاظ رکھ کر انسان قرآن مجید پڑھے تو پھر انسان کا پڑھنا یہ اس کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، وہ کہتے ہیں کہ زیادہ علم سے تھوڑے ادب کا ہونا زیادہ بہتر ہے۔ پھر ادب کس کو کہتے ہیں؟ ادب کہتے ہیں کہ بندے کے اندر تمام اچھی خصلتوں کا، خوبصورت خصلتوں کا، پیاری خصلتوں کا جمع ہو جانا، اس کو ادب کہتے ہیں۔ اور بعضوں نے ادب کی تعریف اس طرح کی ہے کہ استعمال الخلق الجمیل، کہ اچھے اخلاق کا استعمال کرنا یہ بھی ادب ہے۔ قرآن مجید کے کچھ ظاہری آداب ہیں، جن میں سے پہلا ادب یستحب الوضوء لقراءۃ القرآن، کہ قرآن مجید پڑھنے کے لیے وضو کرنا یہ مستحب ہے، اور قرآن مجید کا سب سے بہترین، سب سے خوبصورت، سب سے اچھا ادب ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون کی چند تفسیر علماء اکرام نے کی ہیں، اور ایک تفسیر یہی کی کہ قرآن مجید کو پاک اور صاف ہو کر آدمی ہاتھ لگائے۔ اور قرآن مجید کا دوسرا ظاہری ادب یہ ہے کہ والجلوس مستقبلا متخشیا بسکینۃ ووقار مترکا رأسہ، کہ آدمی قرآن مجید کی طرف منہ کر کے بیٹھے اور خشوع کے ساتھ بیٹھے، پورے سکینہ اور وقار کے ساتھ بیٹھے اور سر کو جھکا کر بیٹھے۔ یہ قرآن مجید کا ایک ادب ہے۔ قرآن مجید کا تیسرا ادب سنیں، وَيُسَنُّ أَيْنَ يُسْقَاكَ تَعْظِيمًا وَتَطْهِيرًا، کہ آدمی مسواک کر کے قرآن مجید کی تعظیم اور تطہیر کے لیے بیٹھے۔ ابن ماجہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان افواہکم طرق للقرآن، کہ تمہارے منہ قرآن کا راستہ ہے، فطیبوہا بالسواک، ان کو مسواک کے ساتھ پاک رکھو، صاف رکھو۔ قل، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا، ولو قطع القراءۃ ثم عاد عن قریب، کہ اگر ایک آدمی نے درمیان میں قرات روک دی اور پھر تھوڑی دیر بعد اس نے شروع کی، تو فیستحب للسواک، پس اس کے لیے بھی مسواک کرنا اچھا ہے، لعجل العود، پھر قرآن کی طرف لوٹنے کے لیے۔ تو یہ قرآن مجید کا ایک ادب ہے کہ آدمی قرآن مجید کو پڑھنے سے پہلے اچھی طرح مسواک کر لے، منہ کو صاف کر لے۔ چوتھا ادب یہ ہے کہ وہ وتعوذ عند القراءۃ، قرآن مجید کی تلاوت کے وقت آدمی وضو کر لے، لقولہ تعالی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، فرمان ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب تو قرآن پڑھے تو پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، اللہ پاک کی پناہ میں انسان آ جائے۔ یہ بھی قرآن مجید کا ایک بہت ہی بہترین ادب ہے۔ پانچواں ادب والترتیل فی القراءۃ، کہ قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا یہ بھی ادب ہے۔ اور پھر قرآن مجید کے آداب خود قرآن پاک سے بھی ثابت ہیں۔ ان میں سے پہلا
قرآن شریف کا ادب جو خود قرآن سے ثابت ہے، الاستماع للقرآن، کہ قرآن کو خاموشی اور پوری توجہ سے سننا، یہ بھی قرآن مجید کا ادب ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 204 میں ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن مجید پڑھا جائے تو پوری توجہ کے ساتھ اس کو سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ ادب خود قرآن پاک سے ثابت ہے۔ دوسرا ادب التفکر والتدبر فیہ، کہ قرآن شریف کو آدمی غور و فکر کے ساتھ سنے، مطلب تدبر کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، کہ ایمان والے تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے قرآن پاک پڑھا جائے تو وہ اندھے اور بہرے ہو کر اس پر نہیں گرتے، بلکہ اس کے اندر غور و فکر کرتے ہیں۔ غور و فکر کرنا کیا ہے؟ جیسا کہ آج ہم قرآن مجید ترجمہ و تفسیر کے ساتھ شروع کر رہے ہیں، تو غور و فکر کرنے کا مطلب یہی ہے کہ قرآن مجید ہمیں کہتا کیا ہے، قرآن مجید میں ذکر کیا گیا، کیونکہ ہم اردو سمجھنے والے بندے ہیں، ہم عربی تو ہماری زبان نہیں ہے، تو اس لیے اگر ہم نے قرآن مجید کو سمجھنا ہے تو ہمیں اس کا اردو میں ترجمہ و تفسیر پڑھنا پڑے گا۔ تیسرا ادب جو خود قرآن پاک سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ کانوں اور دل کو اکٹھا کرنا، یعنی پوری توجہ کے ساتھ قرآن مجید کو سننا، یہ بھی قرآن پاک کا ادب ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب او القى السمع وهو شہید، کہ قرآن مجید کے اندر اس آدمی کے لیے نصیحت ہے کہ جس آدمی میں سمجھنے والا دل ہو اور آدمی کان لگائے اس حال میں کہ وہ خود بھی حاضر ہو، یعنی قرآن مجید کے ایک ایک حرف پر، زبر پر، زیر پر، پیش پر وہ بندہ توجہ کر رہا ہو۔ اس لیے حدیث شریف میں آتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں لا يفقه من قرأ القرآن فی اقل من ثلاث، کہ جس آدمی نے 3 دنوں سے